یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اب میں کہوں جناب نبی پاک سے محبت بہت زیادہ ہے, پورے دن میں نام کتنی بار لیا آپ نے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں, کبھی کسی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا, تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنے کس سے زیادہ محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا, ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کرتا رہے گا. کسی دوست سے بہت محبت ہوگی, تھوڑی دیر بعد اس دوست کا بات کرے گا. کسی کو اپنے والد سے محبت ہے, اپنی والد کا ذکر کرے گا. یعنی بندے کے پاس بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے. سچ بتاؤ, کیا عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر پتہ نہیں چلنا چاہیے نبی پاک سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یار یہ جب دیکھو پیارے آقا کی باتیں کرتا ہے, جب دیکھو ان کا نام لیتا ہے, جب دیکھو ان کا ذکر کرتا ہے, ان پر درود پڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے. ذکر رسول سے زبان تر رکھیے, یہ آپ کے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ سیرت رسول پڑھیں. بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ جانے کس کس کی جو ہے نا بایوگرافی اور کس کس کی ہسٹری کو پڑھا ہے. نہیں پڑھا تو نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا. یار جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی مکی زندگی کیسی تھی, ان کی مدنی زندگی کیسی تھی. واللہ آپ توجہ کے ساتھ ایک بار پیارے آقا کی پوری لائف کو پڑھ لیں, سیرت رسول کو پڑھ لیں, آپ دیوانے ہو جائیں گے. صدیاں ہو گئی نبی پاک کی سیرت لکھی جا رہی ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی کمال ہے. پیارے آقا کے اوصاف کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کی تعریف میں, ان کی شان میں 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ شاعر کہتے ہیں نا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک باب, ایک چیپٹر بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. تو اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کا. پلیز سیرت پڑھیے. تو میں ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں, شاید میں نے کئی بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور کئی بار تو روتے روتے پڑھا ہے. یعنی وہ کمال کتاب لکھی ہے مفتی عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب نے, اور آپ اس کتاب کو پڑھ لیں. بالکل چیپٹر وائز انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات کیا تھے, ولادت کے وقت کے واقعات کیا تھے, بچپن میں لائف مبارک, زندگی مبارک کیسی تھی, پھر ابتدائے اسلام کے واقعات کیا تھے, پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ اس میں پڑھیں, مدینے پہنچ کر پھر پہلی ہجری میں کیا ہوا, پھر جنگ بدر کیسے ہوئی, غزوہ احد کیسے ہوئی, صلح حدیبیہ کیسے ہوا, اس کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا. اللہ اکبر. آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں. ہاں روز کے کچھ صفحات پڑھیں باوضو ہو کر. اللہ اکبر. اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھوں گا تو میں کس کی باتیں پڑھوں گا؟ اور آپ یہ باتیں پھر اپنے بچوں کو بتائیں. پھر اس میں نبی پاک کے معجزات بھی ہیں, نبی پاک کا حسن بھی ہے, پیارے آقا کے اعضاء کے کمالات ہیں. سبحان اللہ. آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے. تھوڑا وقت نکالیں. ہاں جس کا کلمہ پڑا ہے, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا, جن کے صدقے دین ملا ہے ان کے بارے میں تو جانو نا یار. پتہ ہی نہیں ہمیں ان کے بارے میں. یقین کریں میں 4-6 سوال کروں اس کے بعد جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس. اور جناب اپنے کرکٹروں کے بارے میں تو جناب پتہ نہیں, فٹ بالر کے بارے میں, دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہے. ہماری نبی پاک سے محبت کی کمی کی وجہ بھی یہ ہے, ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے, ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا جا رہا ہے. نہ کریں ایسا. میرا سب کچھ میرے آقا ہے نا, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے.